خود ایک عالم گزرے مرحوم شرفی، یہ خود امام زمانہ کے منتظرین میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے سلسلے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں تبلیغ کرنے کے لیے مشہد سے دیگر شہروں میں جایا کرتا تھا۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی، ہمیں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ جانے کی فکر کرتے ہیں تو بس گرمی ہو رہی ہے تو لائٹ نہیں ہے تو فلاں چیز ہے، اس کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں میں تبلیغ کے لیے مشہد سے دوسرے شہروں میں جاتا تھا، میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم رمضان میں تبلیغات کے سفر کے لیے نکلے، لیکن لوگ رمضان میں پریفر کرتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، درس وغیرہ اگر کہیں ہو رہے ہیں تو اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ شام کو ٹھنڈے ٹائم ذرا نکلیں کہ نہیں دوسرے شہروں میں تبلیغ کے لیے رمضان کے دنوں۔ تو کہہ رہے ہیں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تہران آیا اور شیخ رجب علی خیاط سے ملاقات ہوئی۔ پرانی جو گروپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو تو رجب علی خیاط کے سلسلے میں کافی معلومات پہلے سے ہیں، کیونکہ ان کے متعلق کافی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ بہت عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن نئے گروپ شاید ان سے واقف نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس بہرحال گئے اور ان سے رہنمائی کی ایک درخواست کی۔ تو وہ گئے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس کا ایک عمل ہمیں بتایا اور کہا کہ تم صدقہ دو اور 40 دن تک روزے رکھو، اور اس عمل کو ان 40 دنوں میں انجام دو۔ ایک خاص طریقے سے اس عمل کو بتایا کہ اس آیت کو پڑھا جائے اور پورے خلوص سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پورے خلوص سے امام رضا سے حضرت حجت کے تقرب کو طلب کرو۔ دیکھیے بہت ایک تو ہوتا ہے براہ راست تقرب کی بات کرنا، نہیں، یعنی درمیان میں واسطہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھو، اور یاد رکھو انہوں نے ہدایت کی اس تقرب کے حصول میں کوئی مادی منفعت دماغ میں نہ ہو، کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آغا شرفی کہتے ہیں کہ ہم نے بہرحال اس عمل کو کرنا شروع کیا، میرے دوست نے اور میں تو کچھ ایسا بیچ میں چیز آ گئی کہ میں اس عمل کو جاری نہیں رکھ سکا، لیکن میرے دوست نے اس عمل کو پورا کر لیا۔ اور کہہ رہے ہیں جب ہم اس عمل کو کرنے کے بعد اب جب ہم مشہد پہنچے اور امام رضا کے حرم میں پہنچے تو جب ہم زہری کی طرف متوجہ ہوئے، زہری کی طرف، تو ہم نے دیکھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ حضرت حجت کا نور وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے زہری کے بالکل سامنے۔ اور دھیرے دھیرے جب ان کو دیکھنے کے قابل ہوئے اس کے بعد ہم نے ان سے باتیں کرنے تک کے قابل ہو گئے اس عمل کو انجام دینے کے بعد۔ اچھا، یہ عمل جو رجب علی خیاط نے بتایا ہے یہ عمل پیغمبر اسلام سے بھی نقل ہوا ہے، اور علامہ علی اکبر نہاوندی انہوں نے اپنی کتاب گلزار اکبری میں اس عمل کو نقل بھی کیا۔ کبھی موقع ہوا تو اس عمل کی کبھی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو دیکھیے یہ جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں، ان میں حضرت حجت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے نیت کار فرما ہونی چاہیے۔ ضمناً آپ کی جتنی بھی دعائیں دنیا کے متعلق ہوتی ہیں وہ خود بخود ہی قبول ہو جائیں گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی دنیاوی عزت اور شہرت حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا، یعنی خالص نیت سے تقرب کے یہ اعمال کو انجام دینا، ساری دعائیں خود بخود ہی وہ آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان دعاؤں کی؟ حضرت حجت کا اگر تقرب حاصل ہو گیا تو پوری دنیا آپ کی آنکھوں میں ہیچ ہو کر رہ جائے گی۔ آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی، دیکھیے میں جب بھی کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات کافی زیادہ اس میں محنت بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اتنی ایسی شخصیات جو کتابوں کے قبرستانوں میں دفن ہیں لوگ جانتے ہوئے نہیں ہیں ان کو۔ شیخ حسن علی اصفہانی یہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ اگر لوگ صرف میرے دروازے پر بھی دستک دیں تو تمام مشکلات ان کی حل کر دوں، اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی ان کو نہ ہو، لیکن کیونکہ امام رضا کی نسبت ان لوگوں کے عقیدے میں سستی پیدا ہونے کا باعث ہوگا یہ عمل، لہٰذا اس عمل کو کبھی انجام نہیں دوں گا۔ تو یہ معمولی سی صرف دعائیں، ان کے لیے ہم حضرت حجت کو پکاریں۔ ہاں وہ دیکھیے پروردگار عالم کی ذات یقیناً ایک ایسی ذات ہے کہ جوتے کے تسمے کے لیے بھی اس سے دعا کرنے کا حکم آیا۔
لیکن یعنی اپنے اماموں کو بھی ہم فقط دنیا کی چیزوں کے لیے چاہیں گے اور کوئی عمل تقرب کے لیے انجام نہیں دیں گے. تو بہرحال شیخ حسن علی اصفہانی، یہ ان کی قبر مبارک کی تصویر ہے. تو شیخ حسن علی اصفہانی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان عملیات میں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے غیر معمولی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور سخت محنت شاقہ سے ان عملیات کو کرتے تھے اور اپنی دعاؤں، نماز، اعمال، اذکار اور ان آیات قرآنی کو یہ بچپن سے انجام دے رہے تھے، بچپن سے. اور کہہ رہے ہیں اس دوران غیر معمولی ظاہر کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی شیخ حسن علی کی، تو نوٹ بھی کرتے جاتے تھے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے. اس عمل اپنے تاثرات اپنے ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے تھے. اس میں جو مشاہدات ان کو ہوتے تھے، مہم نکات اور کچھ اسرار کا مشاہدہ کرتے تھے شیخ حسن علی، ان کو نوٹ کرتے جاتے تھے اور ان اسرار کی وجہ سے ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں ہی عملیات کو دیتے بھی نہیں تھے. اپنے زندگی کے جو آخری دور ان کا چل رہا تھا اس میں آیت اللہ سید علی رضوی جو مشہد کے بزرگ اور بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا، صرف ان کو اپنی وہ ڈائری انہوں نے دی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ کیا اس سے اسرار جو مشاہدہ ہوئے ہیں وہ سب چیزیں ان کو بتائی تھی. اور ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ ان اوراد کو اور ان اذکار کو فقط اور فقط امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انجام دینا اور کسی دنیاوی منفعت کے لیے انجام مت دینا. یعنی امام بھی ہمیں اگر کوئی چاہیے تو فقط دنیا کے لیے چاہیے. ارے خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے بھی آپ کو خوشبو حاصل ہو جاتی. تو ایک دفعہ امام کو خلوص دل سے پکاریں، خلوص دل سے ان کے لیے کام کریں، یہ دنیا تو خود ذلیل ہو کر آپ کے قدموں تلے آ جائے گی. تو بہرحال ایک سوال ہے میں آپ سے کرتا ہوں اپنے دل کے حوالے سے، اپنے آپ سے بھی میں نے سوال کیا تھا لیکن آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے دل میں اس کا جواب سوچئے گا. کیا کوئی کام ہے آپ ایسا اپنی پوری زندگی میں بتا سکتی ہیں جو خالصتاً فقط اور فقط امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا؟ خالصتاً صرف امام، کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں، کوئی رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بچے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اس ہٹ کر صرف اور صرف امام زمانہ سے متعلق. یعنی ہم کو امام سے شادی کے مسئلے میں، اولاد کے مسئلے میں، نوکری کے مسئلے میں، پیسے کے مسئلے میں، بزنس و کاروبار کے سلسلے میں اور دنیاوی مقاصد کے لیے ہم ان کو چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کا جو امام ہے یہ آپ پر مسلسل توجہ رکھتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.